بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے انس فرحان, کنوینر ٹی پیپ سیکریٹریٹ اسلام آباد, آپ سے مخاطب ہوں. ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکنامک تھنک ٹینک, پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی کا ایک لینڈ مارک انیشیٹو ہے, اینڈ اٹ ہیز بین اسٹرائیونگ فار دی ایڈوکیسی آف ٹیکس پیئرز رائٹ سنس بگننگ. اور آج ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ایک پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے 2025 کے جو آبجیکٹیوز تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم لوگوں نے پوڈ کاسٹ کے ذریعے ڈائیلاگ کرنے ہیں ٹیکس پیئرز کے ساتھ, ٹیکس پیئر ممبران کے ساتھ, پالیسی ایکسپرٹس کے ساتھ, اور دیگر جو کہ شہری ہیں, اور ٹیکس کے حوالے سے اور پاکستان میں جو ٹیکس ریفارمز کے اوپر بات ہو رہی ہے, یا ٹیکس کا جو ہمارا سسٹم, ہمارا کلچر ہے, اس کے حوالے سے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو بھی ہمارے کنکلوژن ہو, جو ہمارے پروپوزلز ہوں, ان کو پھر ہم آگے گورنمنٹ تک اور جو ہماری پبلک پالیسی میکنگ مشینری ہے اس تک ہم کنوے بھی کریں. تو آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ خان صاحبہ. شی از اے ڈیولپمنٹ اکانومسٹ اینڈ این انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ اینڈ ایگری بزنس ایکسپرٹ, climate activist, a professor and entrepreneur. And welcome to the program, madam. Thank you. It's really been an honor for us to have you on board today in the very first episode of Taxpayers Prime Time. This is basically the name of our podcast series, Taxpayers Prime Time. تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میڈم, اور ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو مزید آپ بتائیں کہ آج کل آپ کن پروجیکٹس کے اوپر یا ٹیکس ریفارمس کے حوالے سے آپ کافی کام کرتی رہی ہیں, کچھ ایجنسیز کے ساتھ بھی, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. بہت شکریہ اناس. اٹس اے پریولیج فار می ٹو بی ہیئر اینڈ آئی ایم اسپیشلی ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف دا ٹیکس پیئرز الائنس. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو بی ایکٹیولی انگیجڈ وتھ مینی بریلینٹ پیپل کہ جو اس الائنس میں ہے, آپ جیسے وی اور ڈاکٹر علی سلمان جو پرائم کا ہے. میرا کام لائک یو سیڈ 25 سال سے زیادہ میں نے اسٹارٹ کیا, اور میں نے سوئس گورنمنٹ کے ساتھ پہلے اسٹارٹ کیا تھا ایز اے رورل اکانومسٹ. سو میں نے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک پورے پاکستان میں کام کیا, گراس روٹ لیول پہ کام کیا. اس وقت میرے سوشل سیکٹر میں اور اکنامک سیکٹر میں کام کر رہی تھی. اینڈ وین آئی واز ینگ میرا تھا کہ اچھا ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے, ان کو مائکرو فائنانس میں اسپیشلسٹ بھی میں ہوں, اور میں پھر نیکسٹ کسی سیشن میں بتا دوں گی کہ کیوں اس کو چھوڑ دیا. سو میرا یہ تھا کہ اچھا ہم اس طرح ٹریننگ کریں گے, لوکل اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے تو لوگوں کی ترقی ہوگی. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ مطلب پیور اکنامک فوکس تھا. پھر جب کوئی چینج نہیں آیا, مختلف گورنمنٹس دیکھیں یہ 30 سال سے, تو پھر پولیٹیکل اکانومی, میرا دوسرا ماسٹرز پولیٹیکل اکانومی پہ ہے, تو میں نے ریئلائز کیا کہ پالیسی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور اس سٹیج پہ ابھی جن اداروں کے ساتھ یا جن نیٹ ورکس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, فار ایگزامپل ایک ہے FAO کا پروجیکٹ ہے ڈیجیٹل ایگری نیٹ ورک. سو ہم ڈیجیٹل اکانومی سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اور فارمرز کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, آلسو وہ بزنسز جو ایگریکلچر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. سو وی آر لیوریجنگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ٹو بینیفٹ پیپل. آپ کو پتہ ہے وہ ہم پاکستان کافی پیچھے ہے اس AI تو بعد کی بات ہے, پہلے تو ہماری ڈیجیٹائزیشن ہی نہیں ہو رہی ہے. اور اسی طرح میں فیڈرل پاکستان جو چیمبر سے اس کی 2 کمیٹیز ہے, ایک SDG کمیٹی اور ایک اکنامک کمیٹی. تو SDG میں ایگزیکٹو ممبر ہوں, اس پہ ابھی ریسنٹلی میں نے انپٹ دیا گورنمنٹ کو. وہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہے, سسٹمز کے حوالے سے ہے. تو ہم جب ڈیٹیل میں بات کریں گے ٹیکس ریفارمز کی, ہمیں پتہ ہے کہ پورے ملک میں ہمارے جوڈیشل ریفارم سے لے کے اور بھی بہت سے ریفارمز کے ایشو ہے, اور 3 ڈیکیڈ سے تو مجھے یاد ہے کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. اینڈ لائک آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان دا لیٹ 90s, اور بہت زیادہ کام ارلی 2000 میں ہوا تھا. سو اس پہ ہم کام کریں گے. سو اس طرح میں کسی ایک
شعبے کے ریفارمز پہ کام نہیں کر رہی ہوں. جو 2 چیزوں پہ میں فوکس کر رہی ہوں وہ اکانومی کے حوالے سے میں فوکس کر رہی ہوں, اور دوسرا یہ ہے پالیسی لیول پہ. سو آپ پولیٹیکل اکانومی کی بات کر رہے ہیں, اینڈ وی کین ناٹ برنگ اباؤٹ چینج that we want to see in the country until and unless we hold the policy makers and the government, the administrative side or the executive side, accountable to its citizens. اکانومی تو آپ کی چلتی ہی ٹیکس کے اوپر ہے نا, ٹیکس از دا میجر سورس, اور پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کی جہاں بات ہوتی ہے تو ٹیکس جو ہے ظاہر ہے بالکل بیسک آپ کا سورس ہوتا ہے. تو ابھی میڈم جس طرح آپ نے کہا کہ نو چینج, ہاں جی, تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب ہم تو اتنے عرصے سے سن رہے ہیں, مطلب 3 decades تو آپ نے بات کی, تو میں بھی اتنے عرصے سے سن رہا ہوں کہ جی ٹیکس ریفارمز, اکنامک ریفارمز, سول سروس ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, اور مطلب ریفارمز کی بات. تو پاکستان میں کیا ریفارمز جو ہے وہ آخر کیوں نہیں ہو پا رہا, کہ کیوں ہماری ایسی پالیسی نہیں بن رہی, کیوں لانگ ٹرم ایسی پلاننگ نہیں ہو رہی جو سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے؟ کہاں پہ گیپس ہیں بیسیکلی, اور ان کو کیسے ہم مطلب فیل کر سکتے ہیں؟ سو آئی تھنک میرے جیسے بہت اس طرح ڈیولپمنٹ پروفیشنلز ہوں گے, ایکڈیمیا بھی, بٹ خاص طور میں ڈیولپمنٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم ایکڈیمک اور سائنٹسٹ کی نالج آن دا گراؤنڈ اپلائی کرتے ہیں, اور جو گراس روٹ کے لوگ ہیں ان کی کنسیڈریشنز, ان کے کنسرنز ہم لاتے ہیں پالیسی میکرز کو. تو ہمارا جو میری لرننگ ہوئی ہے کہ کیوں نہیں چینج آتا, اور فنڈامنٹل ریزن جو مطلب دیکھا ہے کتابی کے سے ہٹ کے, وہ یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن میں اور اکاؤنٹیبلٹی میں, دیکھیں جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا میں ان کا ایک مائنڈ سیٹ بدل گیا کہ وہ پبلک سرونٹس ہیں, اور پبلک ریپرزینٹیٹیوس ہیں. ٹھیک ہے, سے پبلک کا مطلب کہ آپ پبلک کو اکاؤنٹیبل ہو, آپ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہو. ریفارمز کبھی بھی نہیں امپلیمنٹ ہو سکتے اگر وہ لوگ اپنے آپ کو ایز سروس پرووائڈرز نہیں دیکھتے ہیں. وہ جیسے بھی آئے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں, ہم رسپانسبل ہیں عوام کو, اور عوام ٹرسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, سو یہ ٹیکس پہ اگر ہم ٹیکس والے ریفارمز کو دیکھیں, یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ساری حکومت یا اس حکومت کا بھی لائک گورنمنٹ والوں کا بس نیگیٹو یا کوئی برے اپروچ ہے. وہ جو ہینڈلنس ریزر کی بات آتی ہے کہ ڈونٹ ایٹریبیوٹ ٹو میلس واٹ کین بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو اگنورینس, تو یہ ٹیکس ریفارمز میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ کبھی مطلب ضروری نہیں ہے ان کا کوئی نیگیٹو انٹینشن ہے. اچھے یہ ڈیجیٹائزیشن وغیرہ, دیز آر پازیٹیو ریفارمز. ہیونگ سیڈ دیٹ, the government does not listen to the people, it doesn't consider itself accountable. وہ اتنا ایک arrogance ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ externally driven ہیں. جب ہم IMF driven ہوں گے تو IMF ان کا کلائنٹ ہے, انہوں نے ان کو خوش کرنا ہے. بالکل صحیح ہے, یا ان سے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, بیکاز وہ تو پھر سزا دیں گے. ایک آرڈنری سٹیزن یا ایک گروپ آف سٹیزنز ہم اپنے گورنمنٹ کو کیسے, یا پبلک ریپرزینٹیٹیو یا پبلک سرونٹ کو, ایک معمولی PN کو, کین وی ہولڈ دیٹ پرسن اکاؤنٹیبل ایز ہائیلی کوالیفائڈ سٹیزنز؟ ہم نہیں اکاؤنٹیبل. سو I think one of the core reasons for the inability to implement reforms is accountability, mechanisms and structures whereby there is continual feedback from the people that you're aiming to serve, and then processing that feedback back into that sort of
implementation system. تو ہمارا ہم پروجیکٹس میں بھی دیکھتے ہیں نا, بڑے بڑے پروجیکٹس آتے ہیں اور پھر وہ سفر کرتے ہیں, سسٹینیبل نہیں ہوتے ہیں. دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ایک جو وہ ہیملنس ریزن کی میں نے ذکر کی, کیپیسٹیز ہیں گورنمنٹ اور کمیونٹی کے دونوں کی کیپیسٹیز نہیں ہے اور اکیلے کوئی نہیں کر سکتا. سو دا سٹیزنشپ and the government, they have to work together towards economic growth. As you rightly pointed out, that tax, one of the main purposes of taxation is to facilitate economic growth. Exactly. Right? One is to, of course, you provide the roads, the healthcare, the infrastructure. Exactly. You provide the services the government that is supposed to, so if you یہ بالکل ہم گورنمنٹ تک بھی بلکہ یہ پیغام کنوے کرنا چاہیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی جو بیسیکلی اس وقت اور کیپیسٹیز تو پبلک جو ہماری اس وقت پالیسی میکنگ مشینری ہے یا ہماری جو ایک اوپر ڈیسیژن میکنگ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیسیکلی وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا جو ہے وہ فقدان ہے. تو اس کو ہمیں مطلب, اور یہ ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان بیسیکلی جب بنا ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیا تو ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ تک پہنچ کے اور ان کو ہم بتائیں کہ بھائی آپ اکاؤنٹیبل ہیں. اکاؤنٹیبلٹی میں اکثر لوگ اس طرح سوچتے کہ جیسے وہ کوئی گناہ گار ہے یا کسی کو سزا دینی ہے. It's not about that. I think وہ مائنڈ سیٹ ان کو گورنمنٹ کو چینج کرنا ہے, and they have to understand کہ we are citizens, آپ کے پارٹنرز ہیں اکنامک گروتھ میں, تو آپ فیڈ بیک لے لیا کریں. بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیں نا, تو جس طرح ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان جو ہے وہ بھی پچھلے 3 سال سے ہم لوگ پروپوزلس سبمٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. ان کی جب بھی ٹاسک فورس بنی ریفارمز کے اوپر, اس کو بھی ہم لوگوں نے اپنے ممبرس کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم نے پروپوزلس فلوٹ کیے گورنمنٹ کو. ان کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہی ہے کہ وہ آپ والی بات کہ IMF جب کلائنٹ ہے, جب آپ کو وہ آپ کی فنڈنگ ساری, آپ پوری اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ پھر ان کی بات مانیں گے نا. وہ ادھر سے جو پریشر آئے گا, ادھر سے جو آپ کو ڈائریکشنز آئیں گی, ادھر سے جو آپ کو انسٹرکشنز آئیں گی, آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. تو آپ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مطلب ہمارے جو سٹیزنز ہیں, عام سٹیزن جو ہے ہمارا کامن جو عام شہری ہے, کیا یہ اس کے مفاد میں بات جاتی ہے کہ نہیں. اب دیکھیں نا, جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے ریٹس جو ہے وہ ریڈیوس کیے جائیں, اب ہر دفعہ ہمارا یہی ہوتا ہے جب پروپوزلز جاتے ہیں, ہم مطلب دیکھیں نا پورے ریجن میں اس وقت سیلز ٹیکس کا ریٹ اب 18% ہیل آف اماؤنٹ. مطلب آپ سوچیں کہ جو بھی چیز آپ لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ اس کا 20% ایڈیشنل پے کر رہے ہیں, اور جس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ آپ کے سیلریڈ کلاس ہے, اس کے اوپر آپ ٹیکس, اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا مارجنل ایک ریلیف دیا, لیکن یہ کہ پھر بھی اسٹل وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہائر سائڈ پہ. بزنس کمیونٹی آپ کو اتنا جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے, اس کے باوجود آپ اس کو اسکویز کرتے جاتے ہیں. ٹیکس کے اوپر ٹیکس, پھر سپر ٹیکس آپ دے رہے ہیں, آپ سرچارج دے رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ اس کے کر رہے ہیں نا. پھر ود ہولڈنگ ٹیکس ریجیم آپ کی اتنی کمپلیکس ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں, مطلب ٹیکس ریٹس آپ ریڈیوس کریں, آپ ٹیکس ریجیم کو سمپلیفائی کریں, لیجسلیٹو سمپلیفیکیشن لے کے آئیں, آپ پروسیجرل سمپلیفیکیشن لے کے آئیں. اور پھر جو آپ نے بات کی, سب سے اہم بات یہ کہ گورنمنٹ کے جو اپنے ایکسپینڈیچر ہے اس ٹائم, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی تو یہی ہے نا کہ جب آپ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ یوز کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ کہاں پہ یوز ہو رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, وہ اس وقت ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر یہ چیز ہے نا. تو آپ ایکسپینڈیچر اپنے جو ایلیمینیٹ کریں. ہمارا میرے خیال میں آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے شاید, یا اس کے اوپر آپ کا میں فیڈ بیک لوں گا کہ ہمارا اس وقت ریونیو سائڈ کا, ٹیکس ریونیو سائڈ کا اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا ہمارا ایکسپینڈیچر سائڈ کا پرابلم ہے. ٹیکس تو آپ دیکھیں نا, آپ نے ایک بجٹ بنا دیا کہ جی اس دفعہ 12 کھرب لینا ہے, اس دفعہ 14 کھرب لینا ہے, اور اس کے مطابق آپ ظاہر ہے پھر میجرز بھی دے رہے ہوتے ہیں, کلیکشن آپ کو آ رہی ہوتی ہے. تو 12 کھرب 14 کھرب روپے جو آتا ہے وہ جاتا کدھر ہے؟ آئی تھنک یہ شروع سے میرا اور بہت سے لوگوں کا کویسچن تھا کہ جو پہلے بھی تھا, مطلب اکنامکس میں اور بزنسز چلانے میں یہ آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کی بات ہے. آپ دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے ہم GDP کا وہ 60% سے زیادہ کچھ ہے. ہم جب ڈیٹ لون جتنے بھی ہم نے وہ کیے ہیں,
تو ایجوکیشن سیکٹر میں مطلب اتنے ایجوکیشن فار آل ابھی تک نہیں ہے. ہمارے لٹریسی ریٹس کو آپ دیکھیں تو یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے, لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں اتنا. اینڈ آئی تھنک یہ اچھا ہے, یہ ٹیکس پیئر الائنس یہ کام کر رہے ہیں. This is the question that people should ask is how are you utilizing our money? I mean even جو ہمارے ڈومیسٹک اسٹاف ہے, جیسے میرا کوک ہے, میں ایجوکیشن کی ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ٹیکس مطلب ٹیکس ہم لوگوں سے لیا جاتا ہے تو وہ نیچرلی جو انڈر پریولیجڈ ہے, گورنمنٹ اسکولس ہے, مطلب ادھر لگانا چاہیے, ٹیچرس کی سیلریز وغیرہ آنی چاہیے. بٹ وہ جو کوک ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو بچی کو ایڈمیشن نہیں مل رہی تھی, اور کہیں ایم پی اے کو ریکویسٹ کرنا تھا کہ جو فری اسکولس ہے تو اس میں ایڈمیشن دلا دے. اور یہ ایک شخص کی میں نہیں بتا رہی ہوں, بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں ہے ایجوکیشن فری ہونا چاہیے, بیس فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہونا چاہیے. اور ابھی بھی, اور آپ ان لوگوں سے جن کا ابھی مطلب 37,000 تنخواہ ہو گئی, ابھی ان کے 5 بچے ہیں, تو میں ابھی اس لو انکم والے اور ان لوگوں کی جو میجورٹی لوگ ہیں میں بات کر رہی ہوں, پھر مڈل کلاس کو بھی میں آ جاتی ہوں. تو وہ کہاں سے جو کھانا ہے, جو دال اور پیاز اور روٹی ہے, اچھا دودھ وہ بچے کے لیے لیتے اس پہ جی ایس ٹی ہے کہ نہیں ہے. سو دیر از یہ جو رجیم ہے بالکل یوٹیلائزیشن کیسے ہے, ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا از دا مین ایشو, اینڈ دین دا ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, مطلب یہ پرپس ہے نا. بالکل. بٹ دا سسٹم, دا ٹیکس سسٹم اٹس ریگریسو, انڈائریکٹ زیادہ ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. اینڈ دیر آر سو مینی پیپل دیٹ آر ایکسکلوڈیڈ, مطلب جن کو اسپیشل وہ دیا جاتا ہے, پریولیجز ٹیکس کا دیا جاتا ہے. اور جو ابھی مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں یا لو انکم کی, یا دیر آر مینی سنگل مدرس ہے یا ویڈوز ہے, اتنا وہ جنگ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے وار آن ٹیرر دیکھا, بہت سنگل فیملیز ہیں, مدرز جاب کر رہی ہیں, وہ بچوں کو کوئی گورنمنٹ نہیں سپورٹ کرتا. ٹھیک ہے, میجورٹی میں آپ کو گورنمنٹ نام مانگتی ہے, میں آپ کو مختلف صوبوں میں اور ایون اسلام آباد میں بھی خواتین کے نام دے دوں گی, فیملیز انہوں نے بچوں کو بڑا کیا, پالا, اور لیکن پھر ابھی جب ٹائم ہے وہ کمزور ہو گئی, بوڑھے ہو گئے, ابھی بچوں کو چاہیے کہ ماں کو سپورٹ کرے. وہ ٹیکس سیلریڈ لوگ ہیں تو وہ میجورٹی ٹیکس سرکار کو جاتی, انڈائریکٹ جاتی ہے, ڈبل ٹیکسیشن جاتی ہے, رینٹ اور یوٹیلیٹیز. اور پھر اوپر سے جو میں نے کیپیسٹیز کی بات کی, انیفیشنسیز, مثال کی بات الیکٹریسٹی. ابھی چونکہ بہت سے لوگ سولر کو جا رہے ہیں, تو جو برڈن آف وافٹر والی الیکٹریسٹی ہے ایک چھوٹے سے گروپ کو ہو گئے, اور ان کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, سر چارجز اور مختلف وہ, سو لاکھوں کا بل لائک اس طرح لو فرینڈز اور لوگ بات کرتے ہیں. ایون میرے وہ جو میڈ سرونٹ ہے وہ کہتی ہے کہ باجی جی 50,000 بل آیا ہمارے, تو ایک بلب ایک پنکھا ہے. بالکل ایسے یہ فیول سرچارج وہ نہ دے تو پھر وہ کٹوتی ہو جاتی, تو اس کے بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس لائٹ نہیں ہے تو دے دے, تو وہ بھی قرضہ لے کے دے دے, تو قرضہ تو آپ کو پتہ ہے سو دیر از اے لاٹ آف سفرنگ. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ دے ریفلیکٹ. اگر وہ یہ دیکھیں تو ان کا ٹیکس نیٹ براڈ بیس کہتے ہیں, لیکن کوئی امپروومنٹ نہیں آئی ہے. اتنا ان کے ٹیکس میں کلیکشن میں اضافہ نہیں ہوا جتنا ہو سکتا تھا if it was fairer. So again I repeat that tax is not just about revenue, it's about fairness, it's about equity, it's about trust, and then it's about economic growth. Exactly. And that is where جس طرح social contract کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ constitution اور there's a social state اور citizen کا,
what has happened over the decades in Pakistan is the trust deficit has imploded or exploded, and it's gone to a level where بالکل وہ ذرا بھر بھی وہ اعتماد نہیں ہے کہ جو حالانکہ وہ اچھا کریں گے لیکن میجورٹی لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. میجورٹی لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی حفاظت ہم خود کرتے ہیں. چوری ڈکیتی بڑھ گئی ہے. روڈز آپ کے ٹوٹے ہیں یا ہے. اسکول جو ہے وہ نہیں ہے. صحت کا نہیں ہے. مختلف حکومتوں کے اچھے باتیں تھے, اچھے کام تھے, جیسے یہ نواز شریف کی حکومت میں روڈز اور اس کا وہ ہوتا ہے موٹر ویز وغیرہ. کنیکٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ فار اے کنٹری. بٹ دین through the taxes and toll taxes and all kinds of assorted taxes, because there is so much graft in the government and so much, unfortunately, I'm sorry, this is what we see. And there's anecdotal evidence and there are experiences and باتیں پتہ چل جاتی ہیں. بالکل. سو بہت بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور یہ دونوں طرف ہی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس پیئرس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہے کہ اب دیکھیں نا, آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو آئے دن کیا ہوتا ہے جی, وہ ٹیکس آفیسرز آ کے وہ ریڈ کر لیتے ہیں. اب آپ کا پورا انہوں نے پریمیسز کلوز کر دیا ہے, سیل کر دیا ہے کہ جی پہلے وہ آڈٹ کریں گے, ہر چیز کی اسکروٹنی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو بزنس کرنے دیں, اس کو ریونیو جنریٹ کرنے دیں, وہ ریونیو آئے گا, اس کے اوپر وہ ٹیکس پے کرے گا, تو آپ کو تو اس میں فائدہ ہے نا. آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اچھا یہ چیز بھی اس نے غلط کی ہے, مطلب ایک تو آپ گوشوارہ اپنے ریٹرن جمع کروا دی, اس کے بعد آپ پھر اس کی اسیسمنٹ بھگتتے رہیں, اس کے بعد آپ جو ہے ان کی اور نوٹسز آتے رہیں, پھر آپ ود ہولڈنگ کے آڈٹس کرواتے رہیں. وہ ایک بزنس مین, جس طرح دیکھیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوتی ہے نا, اب پاکستان کی تو مطلب وہ جو لاسٹ ابھی ورلڈ بینک نے کیا اور ان کی اپنی رپورٹ آئی ڈوئنگ بزنس پہ شاید 2020 میں, تو اس میں بہت نیچے تھا پاکستان. مطلب ایون انڈیا ہم سے اتنے آگے تھا. اور انڈیا تو خیر, بنگلہ دیش, افغانستان بھی ہم سے بہتر ہے. یہاں پہ ہم بات مطلب کر رہے ہوتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس, بٹ پریکٹیکلی میرے خیال میں میرے اب آپ خود بھی ایک انٹرپرینیور بھی ہیں, بزنس کافی زیادہ اسٹارٹ اپس وغیرہ آپ کو بھی کر رہی ہیں, تو آپ بھی میرے خیال میں اس چیز کو سیکنڈ کریں گی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں نا, مطلب بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکس اگر پے کر رہی ہے لیکن اس کو مزید اسکویز کیا جا رہا ہے. وہی آپ والی بات کہ ہم براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف اس طرح نہیں جا رہے جس طرح ہمیں جانا چاہیے. اکراس دا بورڈ ہم ٹیکسز, جس طرح آپ نے بات کی کہ جی وہ ایک کلاس ہے, اس کو ہم کچھ ایگزمپشنز کچھ کنسیشنز دے دیتے ہیں. تو یہ ٹیکس ایکسپینڈیچر کا جو ہمارا ہے ابھی اس میں 2022-23 کی جب رپورٹ آئی تو اس میں 4 کھرب روپے آپ کے جو ہے وہ ٹیکس ایکسپینڈیچر تھا. یعنی کہ دا ریونیو لاس بیسیکلی, جو ریونیو آپ ارن کر سکتے تھے لیکن کیوں آپ نے ارن نہیں کیا, کیونکہ آپ نے ایگزمپشنز دے دی اسپیسیفک کلاس کو, آپ نے کنسیشنز دے دیں, آپ نے ٹیکس ریبیٹس دے دیے, آپ نے ٹیکس کریڈٹس دے دیے, اور وہ آپ نے ریونیو لاس کر دیا اپنا. اور اسی طرح ابھی جو اس سال کی رپورٹ, اور ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا اتنا ہے, اور جو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ہائیلی ایجوکیٹڈ یا کوئی سائنٹسٹ کی, راکٹ سائنس کی تو بات نہیں ہے. میجورٹی عوام نہیں دیکھتی ہے کہ ایک کام کے لیے آپ کا اتنا, جو 5 لوگ گورنمنٹ کے جا سکتے ہیں, آپ 50 لوگ لے جاتے ہیں, اور یہ کس کے خرچ پہ؟ یہ بالکل ٹیکس پیئرس کے پیسے کو جو ہے وہ ٹیکس پیئرز منی کو ایکسپلائٹ کیا جائے. بالکل. اور ابھی جو آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی, وہ پرسنٹ آف جی ڈی پی, یہ بھی اسٹیٹ بینک کے جو فگرس ہیں جون 2025 میں آپ کا 70% جو گراس پبلک ڈیٹ ہے وہ 70% آف جی ڈی پی. تو ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے. ڈیٹ سروسنگ میں آپ کا یہی پیسہ پہلے 60 تھا, جی 70. جی 70% آف جی ڈی پی آپ کا وہ مطلب پبلک ڈیٹ ہے نا. اب آپ نے دیکھے ڈیٹ بھی لیا ہوا ہے, آپ ٹیکس پیئرز سے بھی پیسے لے رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کی وہ ڈیٹ سروسنگ میں اتنا آپ کی کاسٹ جا رہی ہے. وہ پیسہ وہی ہے جو آپ کی عوام کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہونا چاہیے. وہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ ڈیٹ سروسنگ پہ کر رہے ہیں یا اپنے اخراج اپنی عیاشیوں کے اوپر کر رہے ہیں. اس کو اگر سمپل ورڈس میں بات کی جائے تو میرا خیال میں ہمارا گورنمنٹ سے ضرور یہ سوال بنتا ہے اور بننا بھی چاہیے. اور ایز اے پریشر گروپ میرے خیال میں ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان تمام ٹیکس پیئر ممبران کو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی موومنٹ چلانی چاہیے
اپنے اخراجات کو, ٹھیک ہے جو تو ڈیو ایکسپینڈیچر ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے, لیکن جو ان ڈیو ایکسپینڈیچر ہے اس کو آپ ختم کریں. گورنمنٹ, آپ نے کہا نا کہ وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتی. دیکھو جب بڑا ہوتا ہے نا, ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو سینئر ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے. جیسے گھر کا کوئی بڑا ہے تو خیال کرنا, سب کچھ ایک نظام کو اچھا رکھنا, فیئرنس کرنا, وہ بڑے کے ذمہ میں ہوتا ہے, چھوٹی کے نہیں ہوتی ہے. چھوٹے کا ایک مطلب اوبیڈینٹ ہونا یا وہ فالو کرنا, لیکن جب ناحق ہے تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو ناجائز ہو رہا ہے یا ناحق ہو رہا ہے تو آپ نے آواز اٹھانا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, ہماری حکومت جو فنڈامنٹل پرنسپل سے لائک مسلمانی اپنی بھول گئی ہے, خدا سے ڈر ان کا چلا گیا. اٹس ناٹ اس اور دیم. یہ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں یا کوئی اور ہے؟ ہم یہی لوگ ہیں, ہم ان کی فیملی ہے, ان کے بہن بھائی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب جو آپ کا فیلڈ مارشل سے لے کے یہ پرائم منسٹر سے لے کے چیف منسٹران جو ہے, ہمارا وہی خون ہے. جب آپ ہمارے ہاتھ کاٹیں گے, ہمارا وہی آنکھیں ہیں, وہ ناک, ہم انسان ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اسلام اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں تو ہم وی آر بردرز اینڈ سسٹرز. بالکل صحیح. انڈر اسلام ہم بہن بھائی ہیں نا. بالکل. تو پھر آپ اپنے ہماری بات سن کیوں نہیں سکتے؟ ایک لحاظ ٹھیک ہے آپ بڑے لوگ ہیں, ہمارے مذہب میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بڑا نہیں ہے, تو آپ سلم نہیں سنتے تھے, غریب کا سنتے تھے, جاہل کا سنتے تھے, ہر مطلب سن کے اس کے مطابق ہمارے پاس گائیڈنس ہے کہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے. گورنمنٹ کی تو بہت بڑی اسلام میں ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ٹیکس کے حوالے تو یہ تو ایک موقع ملتا ہے ان کو کہ وہ خدمت کرے لوگوں کا. انگریز کہتے ہیں کہ سرکار از اے سروس پرووائڈر پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار. جب کنگڈمز ختم ہو گئی بادشاہت, یا تو بادشاہ بن جائے تو ہم روئیں گے, اور ابھی کو وہ باقی تو ہم پھر نیچے والوں کو تو بھول ہی جاتے ہیں, چھوڑی. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ وہ ہے گورنمنٹ ہے جس طرح انگریز ہے اور ان کا آپ نقل کرتے ہیں, تو وہ تو پبلک سروس ایگزیکٹلی ایسے ہی. اب دیکھیں نا جس آپ نے بات کی, مطلب اب پاکستان میں اس وقت جو ایک صورتحال بنی ہوئی, ایک ڈیویسٹیٹنگ فلڈ, ایک کیلیمٹی, ایک ہم نے نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا کیا ہے. چلے کچھ حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ چلے انیوژل چیزیں ہوئی, جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, اس دفعہ بارشیں زیادہ ہو گئی, اور انڈیا کی طرف بھی چونکہ پانی زیادہ تھا ادھر سے بھی ہمیں زیادہ. لیکن یہ کہ اس سے پہلے آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ بالکل یہ نقصان چلے ٹھیک ہے, یہ جو کچھ جتنا ہمارا ہوا ہے وہ اتنا نہ ہوتا, اس سے کچھ تو کم ہوتا, پھر بھی ہم سمجھتے کہ چلے آپ نے اپنی طرف تو ایفرٹس کی نا. بالکل. تو ابھی آپ کیا سوچتے, مطلب فلڈس کے اوپر ابھی جو یہ پوسٹ فلڈ تو چلے ایک بہت اب کر رہے ہیں, مطلب جگہ جگہ پہ جا بھی رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو کیا یہ جو پری فلڈ سچویشن ہے اور آپ کو اتھارٹیز گورنمنٹ کا قصور ہے؟ بالکل. سوری ٹو سے, میں بتاؤں کہ کیسے آپ یہ پرائم ہے, یہ سی پی آئی ہے, بہت تھنک ٹینکس ہے, اور ماشاء اللہ پاکستان کے بہت قابل لوگ ہیں, سب سے آگے ہے, سیکنڈ ٹو نن انٹرنیشنلی. آپ دیکھتے کہاں کا ہے یہ بات. سو میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ان کا قصور ہے؟ میں 2008 میں یو این کے ساتھ کام کر رہی تھی, یونٹ, اور یہ 2010 کی فلڈ میں جب میں تو ہم نے 2005 میں انڈیا میں یہ سسٹمز بنے, اور ہم نے مطلب میں اس پروجیکٹ میں تھی کہ ہم نے ٹریننگ دی پروونشل سطح پہ 2 صوبوں کے لوگوں کو. یہ ڈی ڈی ایم ڈیزاسٹر, یہ ڈسٹرکٹ لیول مینجمنٹ وہ بنے, لوگ ٹرین ہو جاتے ہیں, ان کا کام ہے کہ لوکل لوگوں کے ساتھ کام کرے. ان کو ایک چیز ہوتی ہے پریپیئرڈنس ڈیزاسٹرز میں. ایگزیکٹلی. سو آپ کلائمیٹ ایکٹیویزم, کلائمیٹ جو ہے انوائرمنٹ کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. انوائرمنٹ یہ ہے کہ ماحولیات جو ہوتے ہیں کہ جیسے ڈیفارسٹیشن وغیرہ ہو رہے,
یہ لوگ جو ہیں وہ درخت کاٹتے ہیں، وہ بھئی سرکار کا یہ کام ہے کہ یا آلٹرنیٹیو لائیولیہڈ دے دے اور ان کو منع کرے. آپ تھوڑے پیسوں پہ ہی لوگ اجازت، جیسے ٹیکس میں اس طرح وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں جی وہ ڈیفارسٹیشن کرے یا انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرے، یا کلائمیٹ کی ہم بات کر رہے تھے جس میں ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ایک سب تھیم ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں پریپیئرڈنس اور پریونشن کا ایک رول ہے، اور وہاں لیڈ رول گورنمنٹ کا ہے. آج کل بہت فیشن ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں سٹیزنز ہم نے کرنا چاہیے، ہم نے بھائی اسپیشلی اگر آپ 80s کو دیکھتے ہیں، 70s 80s کو، تو اس میں تو NGO سارے کام کرتی رہی شروع سے، civil society organizations. And the government has been taking the monies, but they haven't been providing the services. I'm not talking about exceptions. Exceptions ہیں گورنمنٹ کے officials میں، اداروں میں، اس میں، but it's not the rule. تو یہاں کلائمیٹ، ابھی یہ ڈیزاسٹر ہوا 2000، یہ ڈیزاسٹرز اور کلاؤڈ برسٹ 2001 سے میری یادداشت ہے، ریکڈ ہے. اور پھر زلزلہ تھا 5 میں، پھر فلڈ تھا، پھر 11 میں فلڈ تھا، پھر 19 میں تھا، پھر 22 23 جو آپ آتے رہے، بات نہیں ہے. سو نئی بات نہیں ہے. ہمارا جو ملک، پھر ہمیں پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. آپ کے تھنک ٹینکس جیسے STPI ہے، انہوں نے بات کی ہے، یہ جو ENSO ہے، جو النینا اور لانینا کی باتیں ہو رہی ہے کہ بھئی گرم ہوا وہ آتی ہے اور وہاں سے یہ کبھی ڈراؤٹ آتا ہے. پاکستان میں ہر بچے کو نارمل پتہ، یہ بارانی علاقہ ہے، یہ پلین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ڈیزاسٹر پرون ہے. تو اس طرح گورنمنٹ نے کام کرنا ہے، اور یہی ٹیکس پیئرز منی ادھر انہوں نے جانا ہے، لگانا ہے. بالکل ایسے. اینڈ they have to answer to us. Exactly. I'm not saying that they're wrong, but also ایک ایشو اس میں آتا ہے کہ میرٹ بیسڈ صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو نہیں لگایا جاتا. I'm sorry to say یہ والے رجیم کے جو لوگ ہیں نا، اکثر اس میں اتنے سفارشی ہوتے ہیں کہ وہ مجھے ایک الیکٹریشین وہ کہہ آیا، تو میں نے کہا یہ کیا بار بار آپ اس کو دیکھ رہے ہو میٹر کو. تو یہ بیچارے غریب، ان کو تھوڑے امپورٹنس دے لو، تھوڑا سا وہ دو بات کرو. کہتے باجی ہم کیا کریں. اب ایک تھڑکان کو انہوں نے اس میں لگایا، بجلی والی ہمارے اس میں کارپینٹر کو. اچھا. مطلب یہ ایک جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے. بڑے پوزیشن میں بھی ایسے ہے، کوالیفائڈ لوگ بہت ہیں. بالکل ایسے ہی، کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. ہمیں باہر بلاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، میں ادھر والنٹیئر کام کچھ وہ کرتی ہوں لوگوں کے ساتھ، اور وہ تو میں نے کہا مجھے ہارورڈ نے بلایا کہ انڈر گریڈ کو میں وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ پہ وہ بات کروں، مطلب لیکچر کی اسٹڈی شیئر کروں. اور میں اپنے پاکستانیوں کو کہہ رہی ہوں کہ میں پیسے نہیں آپ سے لینا چاہتی، آپ جو سرکار ہے والنٹریلی مطلب دی جا رہی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اوپر میرے جیسے اور اس طرح سینئر اور کیپیبل لوگ ہیں who happily in a non-partisan technical way, we're happy to provide our input, to share our experience. And that's why I'm very happy and excited to be a part of the Taxpayers Alliance. اور اسی طرح یہ ہم یہی چاہیں گے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو ریلیونٹ لوگ ہیں. اب دیکھیں سول سروس ریفارمس کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہی بات ہوتی ہے. آپ نے چلے CSS کیا ایک اچھا آپ کا، لیکن آپ نے وہ اس CSS کی بیس کے اوپر اپنے فائنانس بھی سنبھالا ہوا ہے. اب آپ کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اس رجیم میں چلے گئے. آپ نے ویسے ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب کوئی ایسا ہونا چاہیے نا، مطلب اگر ہیلتھ کے اوپر آپ لگا رہے ہیں کسی کو تو وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ دیکھیں کہ اس کی ایکسپرٹیز بھی ہے کہ نہیں، اس کی کوالیفیکیشن بھی ہے کہ نہیں. آپ یہ بیسیکلی ریفارمز تو اس طرح ہی ہے نا کہ آپ رائٹ پرسن، ہر طرح سے جو ریفارمز جو آپ کے
لنکڈ چیزیں ہیں, جو لنک ایشوز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں. تو یہ بیسیکلی, اور دیکھیں ہم تو کلائمیٹ فنڈنگ, تو آپ نے بات کی نا کہ ٹیکس پیئرس کی منی جو ہے آپ استعمال کر سکتے تھے, اس کے علاوہ کلائمیٹ کے اوپر ہم کب سے فنڈنگ لے رہے ہیں, کس ادارے سے فنڈنگ لے رہے ہیں, کلائمیٹ کے اوپر, کلائمیٹ چینج پہ کتنی بات ہو رہی ہے. لیکن ابھی بھی اس لیول پہ آ کے آپ کہیں کہ جی کلائمیٹ چینج ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ بے بس ہیں اور یہ فلڈ آ رہا ہے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ایٹ لیسٹ آپ ایکسیپٹ تو کریں نا کہ جہاں جہاں چلیں آپ نے جو اچھا کیا, ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا, لیکن جو آپ نے اچھا نہیں کر سکے, جو آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, جو آپ کی جو ہے وہ ایشوز کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے پرابلمز ہوئے ہیں, اس کو تو آپ کم از کم مانیں نا. تو یہ بیسیکلی ماننے کی بات, میں تو کہتی ہوں کہ مانو بھی, ہمیں نہ مانو, خود کو تو مانو, اپنے اللہ کو تو مانو, اور امپروو کرو اپنے آپ کو. دیکھیں میرا وقت کے ساتھ یہ ہے کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, اینڈ ہم کبھی, ہمارے عوام کا تھوڑا سا آئی فیل کہ ہمارا یہ شاید ساؤتھ ایشیا کا وہ ہے کہ ہم ہر سیاستدان کو یا لیڈر کو ایز اے, وہ ایک فلاڈ انسان ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک سوشل کانٹریکٹ بنے. سو جیسے میرا ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ اچھا, یا ہماری ادھر یہ ڈسکشن ہے کہ بس میں اس چیز پہ بات کروں گی اور اتنا ٹائم ہمارا لگے گا, اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو اسٹیٹ اور سٹیزن کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس میں ہمیں پتہ ہے کہ میں نے انس جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے, اس کی اسپیشلٹی ہے, بٹ ہی از اے ہیومن بینگ. اس کا یہ ٹائمنگ ہے, اس کو یہ کمپنسیشن ملتا ہے, اس کی یہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہاں تک نہیں ہے. کبھی ہم یہاں تک سٹیزنس کا یہ ہے کہ بس ہر کام اور ہر چیز گورنمنٹ میں, بالکل یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کچھ سال پہلے جرمنس کے ساتھ میں کام کر رہی تھی. there's something that I really liked. میں نے کنزیومر رائٹس پروموشن اور پروٹیکشن پہ کام کیا. اینڈ یہ فرائیڈرک نومان اسٹفٹنگ تھا, یہ ان کے فاؤنڈیشنز ہوتے, اسٹفٹنگ فاؤنڈیشن کو کہتے. انہوں نے مجھے انفیکٹ انڈیا اس وقت اچھا وقت تھا, تو آئی گون دیر کنزیومر رائٹس کے حوالے سے. تو وی آر آل ایز سٹیزنس, وی آر کنزیومرز آف سروسز, پبلک سروسز, اکنامک سروسز اور یہ سروسز, اور اس میں ٹیکس کا پھر اس لیے بہت اہم ایک رول ہوتا ہے. ایک تو ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کیا ہے ٹیکنیکل اسسٹنس دینے پاکستان کے ساتھ, اور دوسرا جو تھوڑا افسوس والی بات ہے, آپ نے کلائمیٹ کی بات کی, کلائمیٹ سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر میں بہت فنڈنگ آئی. تو میں نے ایک والنٹری آرگنائزیشن آف پروفیشنل ایویلیویٹرز اپنے کالیگس کے ساتھ, ورلڈ بینک کی کچھ سینئر کالیگس کے ساتھ سیٹ اپ کیا, اور پورے ساؤتھ ایشیا میں. تو اس میں ہم نے ایک سیکٹر کو اٹھا کے دیکھا کہ اتنے پیسے آئیں, وہ لگے گا. ایگزیکٹلی. تو کلائمیٹ کا تو انفیکٹ کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں اتنی کہ ہم وہ فنڈنگ اتنا لے لیں, ان سے مستفید ہو, ان ایڈوانٹیج لے لیں, اتنا نہیں آتا. اور جو آتا ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہے, کچھ امبیزلمنٹ اور کچھ وہ ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بات میں جیسے ورلڈ بینک, یہ ایک تو ٹیکنیکل اسسٹنس ہوتا ہے جو گرانٹ ہوتا ہے, اور ایک لون ہوتا ہے. تو پختونخوا پروونس میں صوبائی سطح پہ میں نے کام وہ کیا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ, وہ 10 ایئر اسٹریٹجک پلان لکھا تھا. اور پھر ویسے جسٹ ایک ایڈیشنل ایک وہ کام, مطلب لوگوں کے ساتھ میں, گورنمنٹ لوگ تھے جونیئر لیول کے, ویری کیپیبل, ویری نائس پیپل. تو وہ سب فرسٹریٹڈ فیل کر رہے تھے, دے وانٹیڈ ٹو ورک, لیکن ان کی لیڈرشپ ایک تو ان کو اسپیس وہ نہیں دے رہی تھی, اور دوسرا وہ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ ایک ایسے غلط کام کریں کہ جو کسی طرح ایک ایفیشینٹ اور افیکٹو گورنمنٹ کے اس میں نہیں آتا. اور پھر اکثر یہ میں کیوں فلیگ کر رہی ہوں, اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو لون منیز صوبے کو, ایون نیشنل سطح بھی پہلے جب آتے تھے یہ 90s میں, تو وہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے ٹائملی,
اور وہ لیپس ہو جاتے تھے. بالکل اکثر فنڈنگ لیپس ہو جاتی ہیں. بالکل تو وہ سرنڈر حالانکہ ضرورت ہے لیکن اسکول تو ہمارے گورنمنٹ میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ خود اگر جو غلط کام یا چوری یا امبیزلمنٹ نہیں کرتا وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ استعمال نہیں کرتا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. بالکل. سو اس لیے میں نے آپ کو ایک کرپشن اور دوسرا کیپیسٹیز کی بات کی کہ کیپیسٹی بھی انیفیشنسی یہ جو ہینلنس ریزر کی میں نے بات کی کہ کبھی میلس نہیں ہوتا, کبھی یہ نہیں کہ قصدن وہ برا چاہتے, کبھی ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یوٹیلائزیشن کا اور ایک انڈر یوٹیلائزیشن. ہاں, ایک انڈر یوٹیلائزیشن اور ایک کہ they don't even know how to use it or how to benefit from it and it lapses. اور ایک اور چیز تیسری بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ باہر ملکوں میں وقت کے ساتھ گروتھ ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے, لوگ آگے موو کرتے ہیں. بالکل. آپ یہ ڈیجیٹل اکانومی والے دور آپ دیکھیں نا, ہمارا یہ تو کووڈ کی وجہ سے ہم اس دور میں آ گئے, پڑھنا نہیں وہ آتے. ہمارے گورنمنٹ والے ان کے پاس ای میلز میجورٹی وہ نہیں ہے, وہ ای میل استعمال وہی وہ اسٹینو والا سوچ. آئی واز سرپرائزڈ لائک سینئر پیپل سیکریٹریز. سوری میں نے ذرا ڈیگریشن کیا لیکن وہ کلائمیٹ سے مجھے یاد آیا کہ ایک اویل نہیں کر سکتے جو انٹرنیشنل فنڈنگ اویلیبل ہوتی, پھر اس کی یوٹیلائزیشن صحیح نہیں کرتے, اور پھر چونکہ صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو نہیں لگاتے ہیں بیکاز یہ پارٹیزن کہ بھئی یہ بندے اس پولیٹیکل پارٹی کے تو وہ اسی کو ہی لگانا ہے. بالکل. all of this creates mistrust. یہ بہت ویزیبل ہے اور ٹیکس پیئرس کو غلط کام ویزیبل ہیں, اور صحیح جو ریٹرنس ہونے چاہیے, improved roads, schools, social protection for the poor, these things are not visible. So I do not blame the taxpayer, and the onus of creating trust lies with the people who are in power, who are in a position of power. میڈم عائشہ کے ساتھ ہماری بڑی اچھی گفتگو رہی ہے اور دل ایسے ہی کر رہا ہے کہ مزید ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں, لیکن ہم انشاءاللہ مزید ایپیسوڈز کرتے رہیں گے. میڈم بالکل لاسٹ میں میں چاہوں گا مطلب ون لائن آپ کوئی مطلب ٹیکس پیئرس کو بھی پیغام دینا چاہیں, یہ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس, تو وہ کائنڈلی میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے. ٹیکس پیئرس کو تو میں کہوں گی کہ ٹیکس پیئر الائنس کو جوائن کریں, اور ہمیں چاہیے کہ ایز پاکستانیز اینڈ پیپل ہو کیئر اباؤٹ دوز کہ جو لیڈرشپ میں ہیں, بیکاز وہ غلط کر رہے ہیں, اور ایز مسلمس ہماری ذمہ داری ہے کو ان کو بتایا صحیح گائیڈ کریں. سو ہمیں ایک پریشر گروپ بنانا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے جو ریالٹی شاید وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ, بیکاز وہ اپنے اور میکرو لیول کاموں میں بزی ہیں. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کو میرے یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا, آئی تھنک کہ اٹس اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا سٹیزنس, and there is a trust deficit, and they are well aware of it. It's not that taxpayers don't want to pay. They want to pay, but they want to see the returns. The returns, exactly. I want to see where my tax money is being utilized. Exactly. How is it contributing to the economic growth of my country? Yeah. How is it helping the people of my country, the underprivileged, who despite various social protection schemes supposedly by the government, they come to me directly. Baji ye chahiye, baji ye chahiye, baji matlab, you know. So I think for me in today's podcast, I think it's important to remember that tax is not just about revenue. It's about the government managing its expenditures. It's about equity, about fairness and trust, as well as contributing to economic growth. Excellent. بہت اچھا میسیج میڈم نے کنکلوڈ کیا, بہت اچھا اس پوڈ کاسٹ کو, کہ ہم ایز اے ٹیکس پیئر ہم لوگوں نے بھی اپنا ظاہر رول پلے کرنا ہے,
اور ایز اے کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان ہم لوگوں نے خود کو ثابت کرنا ہے, اور انشاءاللہ ایک ایز اے پریشر گروپ گورنمنٹ تک ہم پن پوائنٹ کرتے رہے چیزیں, جہاں پہ وہی جو بات ہوئی کہ میکرو لیول پہ شاید وہ چیزیں دیکھ کے جو ہمارے مائکرو لیول کی چیزیں ہوتی ہیں ان تک ان کی نگاہ نہیں جاتی, تو ہو سکتا ہے وہ ان کی غلطی نہ ہو لیکن وہ چیزیں ان تک ویزیبل ہی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے مل جل کے, اٹس اے ڈائر نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم لوگ یونائٹ ہوں اور ایک نیشنل کاز کے لیے ایک میسیج جو ہے وہ ایک ہم آواز اٹھائیں. اور بات وہی ہے کہ ہمیں نے گردش دوران کا رخ بدلنا ہے, ہمارے ساتھ ہو آئے جو سر اٹھا کے چلے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم مزید ٹیکس پیئرس کے ساتھ اس طرح گفتگو شنید کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.